اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کے بعد پھر تم سب کے سب قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ قیامت اس دنیا کے فنا ہونے اور عالم آخرت برپا ہونے کا نام ہے۔ بعث بعد الموت دین حق کے بنیادی عقائد میں سے ایک اساسی عقیدہ ہے۔ توحید اور رسالت، عقیدہ آخرت، ان تین بنیادی عقائد پر دین کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ارشاد فرمایا ہر جی نے موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کی پوری سزا اور جزا اور پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس روز جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہوا وہ کامیاب قرار پائے گا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس عقیدے کو بڑا کھول کر بیان کیا ہے، اس کی پوری وضاحت کی ہے کہ انسان آخرت میں کس طرح اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ ناظرین، اگر اللہ کے سامنے آخرت میں جواب دہی کا احساس ختم ہو جائے تو پھر دنیا شیطان کی آماجگاہ بن جاتی ہے، جس کے مناظر آج ہر طرف دکھائی دیتے ہیں۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عقیدہ آخرت ہی وہ عقیدہ ہے جو ہاتھ پاؤں کے تمام پیمانوں کو درست رکھتا ہے۔ آخرت کی فکر نہ رہے یا دنیا کی فکر آخرت کی تیاری پر غلبہ حاصل کر لے تو ہاتھ پاؤں کے سارے پیمانے الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں۔ انسان تمام اعمال اپنے اعضاء و جوارے، ہاتھ پاؤں، دل اور دماغ، زبان اور آنکھوں وغیرہ ہی سے انجام دیتا ہے۔ ان اعضاء و جوارے کی اصلاح کا دار و مدار دل کی اصلاح پر ہے۔ اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ خوب اچھی طرح سن لو کہ انسانی جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ سدھر جائے، سنور جائے، درست اور صحیح ہو جائے تو سب اعضاء اور جوارے درست ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ سب اعضاء و جوارے اس کے ماتحت ہیں۔ اور اگر اس میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے تو انسانی پوری زندگی بگاڑ اور فساد کا شکار ہو جاتی ہے۔ الا وہی القلب، اور اس کا نام قلب ہے، دل ہے۔ انسان کی سوچ و فکر، اس کے عقائد اور خیالات کا مرکز انسان کا دل ہی تو ہوتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، پختہ اہل ایمان کے دلوں میں آخرت کا پکا یقین ہوتا ہے۔ روزانہ ہم اس چیز کا ورد کرتے ہیں مالک یوم الدین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو ایک پختہ ایمان والا بندہ اس بات کا اقرار محض اپنی زبان سے ہی نہیں کرتا، بلکہ وہ بار بار اس عقیدے کو دہراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کا، قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ وہ اس بات کا صرف زبانی اقرار ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کے اعمال اور افعال اور اس کی عادات و اطوار اور اس کی عبادات اور معاملات زندگی صحابہ کرام کی طرح اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اس کے دل میں خوف خدا اور آخرت کی جواب دہی کا پورا احساس زندہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذین هم من عذاب ربهم مشفقون۔ سچے اہل ایمان کون ہیں؟ وہ آخرت میں اللہ کی پکڑ، اس کے سامنے جواب دہی کے احساس اور جہنم کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، لرزاں اور ترساں رہتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، عقیدہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ لفظ عقد سے بنا ہے، عقیدہ آخرت کی بات ہو رہی ہے نا، تو جس کے معنی پختہ عہد اور اگریمنٹ کے ہیں۔ گویا جس مسلمان نے شعوری طور پر کلمہ پڑھا ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد اور میثاق کر لیا ہے کہ میرا آخرت کی زندگی پر پختہ یقین ہے، پھر اس کا ہر عمل اس یقین کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں، وہ تنہائی میں ہو یا کسی مجمع میں، اس کو یقین محکم ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے فرشتے میری ایک ایک حرکت اور عمل کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کی زمین پر جو عمل میں کرتا ہوں، یہ زمین بھی قیامت کے دن میرے اچھے اور برے اعمال پر اللہ کے حضور گواہی دے گی، اور میرے تمام اعضاء و جوارے بھی کل اپنے اعمال کی سچی گواہی خود دیں گے۔ بتائیے اس عقیدے کا مالک جھوٹا، بددیانت، شرابی اور زانی، ظالم اور ناانصاف،
چور اور ڈاکو، رشوت خور اور قاتل، بے حیا اور دھوکہ باز، حرام خور اور بدکار ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آج اگر ہم کلمہ گو مسلمان اللہ اور رسول سے باغی ہو گئے ہیں تو اس کا سبب عقیدے کی کمزوری ہے۔ قرآن ہمیں عقیدے کی تجدید اور اللہ تعالیٰ سے کیے عہد کی یاد دہانی بار بار کراتا ہے تاکہ ہمارے اعمال درست ہو جائیں۔ جی والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون۔ جو لوگ ایمان لائے، ایمان بنیاد ہے، اور اس ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں، جو اس ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، اللہ کی بندگی، رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرتے ہیں، ان سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔